میں آج اپنے بھانجے سے ذکر کر رہا تھا, ہم لوگ آ رہے تھے اکٹھے, تو میں نے کہا یار یہ موٹیویشن اسپیکر سب کی بات نہیں کر رہا بھائی, کوئی ایسا نہ ہو کسی اسپیکر کے ساتھ میرا کلپ چلا دیں کہ دیکھو اس کی بات کر رہے ہیں, ایسا کوئی نہیں ہے. اور میں نے بتایا بہت سے اچھا کام بھی کر رہے ہیں, لیکن اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا بعض لوگ, ان میں چھوٹی بات تو ہے ہی نہیں ان کے پاس, چھوٹی موٹی تو بات. جب بھی ایک کلپ شروع ہوگا نا, ایک بات کان کھول کے سن لیں آپ لوگ, ایک دم آدمی کہتا ہے یار اب پتہ نہیں کیا چیز مارکیٹ میں آنے والی ہے, ایک دم نا ایسا لگتا ہے کہ بس اب تو ختم بھائی. اچھا یہ یوٹیوب اور فیس بک نے نا پوری دنیا کو ایک ہی صفحے پہ اکٹھا کر دیا ہے, اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اچھا میں ایسے کبھی کبھار اسپیکر کو سنتا ہوں, ایک بات نیچے پھر میں کرتا ہوں تو میرا کلپ کوئی آیا ہوا ہوتا ہے. اچھا اس طرح اس میں ایسا نہیں لگ رہا ہوتا کہ ایک بات کان کھول کے, مجھے اس میں ایسے لگ رہا ہوتا ہے نارمل وے میں نا, بس اتنا نہیں ہے بھائی, صحیح ہے نا, ہلکا پھلکا ہی ہے, کوئی بہت اچھے بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے, بہت زیادہ کامیاب ہونے کی کوشش کرو, پیسہ کمانے کی. غربت میں مر گئے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. آئی بس مجھے خود بڑی ٹینشن ختم ہو رہی ہوتی ہے نا سن کے, یار کہ تم تمیز سے مسئلہ ہی حل کر دیا. سکسیس کی کوشش کرو, کامیابی کی نہیں ملتی بھاڑ میں جائے, ایسی کی تیسی, کامیابی گئی کہاں, دل لینے. کیا کرنا ہے بھائی, دنیا مسافر خانہ ہے میرے بھائی, خدا کو راضی کرو یار. سب سے آسان کام دنیا میں کیا ہے؟ ہمارا ویژن بہت کلیئر ہے, ہمارا دعویٰ بہت آسان ہے کہ ہمیں خدا نے پیدا کیا, اپنے لیے بنایا, اس کو خوش رکھو ایسی کی تیسی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کتنا آسان ہو گیا نا. جو کرنا ہے بھائی اس کو خوش کرنے کے لیے کرو, اور یہ یقین رکھو آپ جو کرو گے ہوگا وہ نہیں ہوگا کیا, جو اللہ چاہے گا. آپ اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرو, اس کے لحاظ سے اپنا ہدف بھی بناؤ, ویژن بھی بناؤ, محنت بھی کرو. محنت میں کوتاہی ہو جائے توبہ استغفار کرو. 100 بار بھی اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو 100 بار بھی توبہ کرتا ہے, اللہ ایک بار بھی اسے مایوس نہیں کرتا. اچھا بننے کی کوشش میں لگے رہو. اگر اللہ خوش ہے, اور یہ یقین نہیں کرو کہ اللہ مجھ سے خوش ہے, ڈرتے رہو کہ ہو سکتا ہے مجھ سے ناراض ہو, لیکن امید بھی رکھو کہ ہو سکتا ہے مجھ سے خوش ہو. تو حدیث میں آتا ہے جس کی یہ کنڈیشن ہوگی نا اس کی بخشش لازمی ہوگی, اللہ کا یہ وعدہ ہے. کوشش میں لگا رہے, مایوس نہ ہو. بخشش کس نے کرنی ہے آخرت میں؟ اللہ نے کرنی ہے. تو جب بخشش اللہ نے ہمارے حضرت کتنے پرہیزگار تھے, حضرت فرماتے تھے کہ میں جب اپنے اعمال کو دیکھتا ہوں تو مجھے مایوسی ہونے لگتی ہے, لیکن پھر جب میں یہ سوچتا ہوں نا کہ بخشش اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کی رحمت سے ہی ہوگی, تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے لیے تو اللہ نے کتنا آسان راستہ کہ معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. ہم نالائقوں میں نہیں چھوڑا اللہ نے کہ تم جب تک تمہاری زندگی ہے یہ اصولوں پہ نہیں ہوگی وقت تو بخشوں گا ہی نہیں میں تمہیں. صحیح ہے نا. ہمیں کہا ہے انسان کے بچے بننے کی کوشش کرو, بس تم لڑکھڑاتے یعنی پھسلتے بھی چلو گے, آؤ گے تو بخشنا کس نے ہے؟ میں نے ہے نا, میں نے بخشنا ہے. تو بس مجھے راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہو. غلطی ہوتی ہے توبہ کرو, معافی مانگو. 100 بار غلطی ہوتی ہے 100 بار توبہ کرو, کوشش میں لگے رہو. اور اتنی امید میں بھی نہ آ جاؤ کہ گناہ کرو اور تمہیں خوف ہی ختم ہو جائے کہ یار جو مرضی کرتے رہو بخشش ہوگی. تو الایمان بین الخوف والرجاء, امید اور خوف کے درمیان میں ہے. اور یاد رکھو اسی سے انسان کی زندگی خوش بھی گزرتی ہے. اگر امید اور خوف دونوں نہ ہو نا, خالی امیدیں ہوں تو انسان اترانے لگتا ہے. یہ بھی بے سکونی کا ذریعہ بنتی ہے چیز. خوف ہی خوف ہو تو نا امیدی ہونے لگتی ہے, یہ بھی بے سکونی کا ذریعہ بنتی ہے. اسلام نے وہ لائف اسٹائل دیا ہمیں اور وہ نظریہ اختیار کرنے کا حکم دیا جس سے ہماری زندگیوں میں بھی بیلنس رہے اور سکون رہے. اگر آپ کو خوف نہ ہو نا ہلکا پھلکا سا, تو چیزوں کے آنے کی خوشی بھی نہیں ہوتی. دیکھو غریب آدمی کو جب کوئی تحفہ دو کیسا خوش ہو جاتا ہے, مالدار کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ اس کو آپ اگر نلی نہاری بریانی ڈال کے نیمبو نچوڑ کے کھلا دیں تو کیا اس کو ہوگا, یار یہ تو ہم کھاتے ہی رہتے ہیں. اور اگر غریب آدمی کے پاس کچھ آئے نہیں تو بھی ٹینشن میں جائے گا. تو دونوں چیزیں نا, فقر کا خوف اور غنا کی امید, یہ جب دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو خوشی اس وقت ہوتی ہے انسان کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو وہ جب آتے ہیں نا کلپ, ایک بات کان کھول کے سن لینا, ایک دم میں ہل جاتا ہوں, پتہ نہیں کیا لے کر آئے گا نا مارکیٹ میں. تو لوگ بھی ایسا, پھر کلیپنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو میں بہت دفعہ سن کے میں نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ رزلٹ کیا نکلا ہے اس کا, کیا کریں ہم, کیا کریں. تو رزلٹ کوئی خاص نکلتا نہیں ہے, بس باتیں ہیں کرتے چلے جاؤ, وہ اگلے بھی سنتے ہیں ماشاءاللہ زبردست. ایک وہ ہمارے بھانجے نے ایک پوسٹ شیئر کی کہ ایک موٹیویشنل اسپیکر نے کہا کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. نیچے لکھا ہوا تھا یہ بات بتانے کے یہ 1.5 لاکھ روپے لیتا ہے. مجھے اتنی ہنسی آئی ہے نا, اتنی ہنسی آئی کہ میں نے اس کو شاباش دیا. میں نے کہا یار ایسا خاندانی کام کیا ہے نا. یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو موٹیویشنل اسپیکر ورک شاپ کے پیسے لے رہا ہے تو غلط کر رہا ہے, یہ ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن بعض ایسے لالچی ہیں نا, ایسے لالچی ہیں کہ منہ سے کوئی اچھا جملہ نکلوانے کے جب تک پیسے نہیں دو گے منہ سے پھوٹیں گے ہی نہیں کبھی کچھ. یہ تو لالچ ہے یا نہیں ہے؟
यार कभी फ्री में भी कोई अच्छी बात कर दिया करो। हमारे एक दोस्त हैं सुलेमान अहमद, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, वो भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वर्कशॉप करवाते हैं, दबा के पैसे लेते हैं, बहुत सारी जगहों पे फ्री में करा रहे होते हैं कि यार इन गरीबों के पास, बेचारों के पास पैसे कहाँ से आए। तो अच्छा इंसान सिर्फ इन्हीं को तो नहीं बनाना है ना, दूसरों को भी। उन्होंने एक दीनी इदारे को वर्कशॉप करवाई, 30 लाख रुपए उसमें खर्च किया अपनी जेब से। समझ रहे कितना रुपए खर्च किया कि ये मदरसे के तलबा, इन बेचारों के पास पैसे नहीं है, तो कुछ और है भी मजहबी स्कॉलर हैं, वो तो पढ़े हुए भी हैं, नफ्सियात भी पढ़े हुए हैं, तो उन्होंने कराई को अपनी जेब से क्या खर्च किया, 30 लाख रुपए, उनके खाना, उनके होटल का इंतजाम, कि भाई ये इनको तो जब आप कुर्बानी देते हो ना मेरे भाई, पैसे की खर्च करते हो लोगों के ऊपर, तो फिर लोगों को यकीन आता है कि ये बंदा क्या है, खैर ख्वाह। मालदारों से ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि भाई इनको फ्री में बात, अव्वल तो खुद भी तो इंसान ने गुजारा करना है ना, अगर फ्री फोकट में ही करेगा तो बीवी बच्चों को कहां से पालेगा। तो पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, डॉक्टर भी लें पैसे भाई, मोटिवेशनल स्पीकर भी लें, फ्री फोकट में काम ना करें, लेकिन पैसा ही को सब कुछ ना बताएं। ऐसा ना हो कि ये बताने के लिए भी आपको 1.5 लाख देना पड़े कि पैसा कुछ नहीं होता। तो बड़ा अच्छी पोस्ट किसी ने चलाई थी, फिर लोग अपने अपनी जिससे ठट निकालनी होती है उसकी तस्वीरें लगा के वो चला रहे होते हैं, ये गलत है। तो जिसको जिससे दुश्मनी होती है उसकी तस्वीर पीछे लगा देता है, लेकिन बाज दफा ये सही बात की है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, और ये बात बताने के मैं कम से कम 1.5 लाख रुपए लेता हूं। इस बारे में आप देखो, उलमा को, लोग मौलवियों को बुरा भला कहते हैं, लेकिन हकीकत में आपको मैं बताऊं कि जितना मौलवी फ्री में इंसानियत की खिदमत करता है ना, इतना आज भी दुनिया में कोई नहीं कर रहा। लोगों को चंद मौलवी नजर आते हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। अगर ये मौलवी अपनी स्पीचेस के पैसे लेना शुरू कर दे ना, तो ये अपने पर्सनल जहाजों में घूमना शुरू कर देंगे। समझ में आ रही है बात, पर्सनल जहाजों में। तबलीगी जमात देखो पूरी दुनिया में जा रही है अपना पैसा खर्च करके। हमारे जो बयानात होते हैं ना पेरिस में, जर्मनी में, अभी एक हफ्ते में मेरे 3 कल मेरा एक बयान हुआ है 2.25 घंटे का। मैं तारीफ के तौर पे नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग मौलवियों पे बड़ा तंज करते हैं कि अबे ये पैसा कमाने की मशीनें, अबे ये पैसा। 2.25 घंटे का बयान हुआ है, और ये तो होते रहते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे किसी बयान का कोई पैसा कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं लिया हमने। बाज लोग कहते हैं असल में इज्जत हो रही है ना इसलिए पैसा नहीं मिल रहा, तो लोग सुन तो रहे हैं बात को। तो ये जो बयानात का शौक है ना, ये कोई भी चीज जब इंसान को शौक होता है ना, वो चंद दफा में होता है, उसके बाद वो शौक क्या हो जाता है, खत्म। जब शोहरत मिल जाती है, थोड़ी बहुत इज्जत मिल जाती है, तो आदमी कहता है हो गया ना, अब क्या करें। तो मैं अपनी बात नहीं, हमसे जो बड़े उलमा है वो तो और मेहनत कर रहे हैं। तो ये आपको सिर्फ मौलाना, और ये ज्यादातर इंडिया पाकिस्तान में तो बहुत ही ज्यादा है, इनकी कुर्बानियां बहुत ज्यादा हैं। यहाँ कारियों को देख लो, 8-8, 10-10 घंटे जो मदरसों में जिन तनख्वाहों में पढ़ा रहे हैं ना, वो तनख्वाह आप किसी मजदूर को देके दिखा दो कि तू यहां बैठ जा, उस तनख्वाह पे मजदूर नहीं काम करेगा, और कारी बेचारा मदरसे में मेहनत कर रहा होता है। इमाम लोगों को लोग कहते हैं तनख्वाह लेके पढ़ाते हैं, वो तनख्वाह तू अपने बच्चे को दे और बिठा जरा। जिस तनख्वाह इमामों को मिल रही है, आप कहते हो 5 नमाजें तो पढ़ानी है, 5 नमाजें तो पढ़ानी है, लेकिन फजर से लेके ईशा तक वो क्या होता है, बाउंड होता है। तो ये मौलवियों का एक ऐसा पॉजिटिव चेहरा है, लेकिन अफसोस उस वक्त होता है वहां भी जब नीचे लोगों ने कमेंट्स किए होते हैं, अबे ये मौलवी नोट छाप रहे हैं, अबे ये मौलवी ये कर रहे हैं, अबे ये मौलवी ये कर रहे हैं। आप जरा उसको कंपेयर करो ना। मैं कराची यूनिवर्सिटी में कहीं अपॉइंटमेंट की बात चल रही थी, तो मुझे भी, कई साल पुरानी बात है, मुझे भी बुलाया उन्होंने। तो ऐसे इंटरव्यू चल रहा था, उन्होंने कहा जब आपका यहाँ सेटअप हो जाएगा तो फिर लेक्चर के 1 घंटे के इतने पैसे मिलेंगे। मैं हैरान हो गया, 1 घंटे के इतने पैसे मिलेंगे यार, बड़ी। तो मैंने कहा इतने मिलते हैं यहाँ लोगों को? उन्होंने कहा भाई 1 घंटे के लेक्चर के इतने पैसे हैं। मैंने कहा बड़े मजे हैं यार, हम तो 2-2, 3-3, 4-4 घंटों के लेक्चर दे रहे हैं फ्री में। तो ये क्या है भाई हिसाब किताब? तो लेकिन हमें शुरू से ये बताया गया मदरसे में, भाई दीन की खिदमत आपने करनी है, किसके लिए? अल्लाह के लिए। रिस्क कौन देगा? तो अल्लाह दे ही आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह दे ही आ रहा है। फिर रिस्क के असबाब और वसाइल बढ़ते चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा, हाँ मैं मानता हूँ कुछ मौलवी गलत हैं, कुछ गलत हैं, तो कुछ तो हर फील्ड में गलत होते हैं भाई। कुछ ऐसे हैं उनके खिलाफ मैं हमेशा बोलता हूँ। मस्जिद बना ली, दबा के चंदा इकट्ठा करना शुरू किया मस्जिद के नाम पे, उसका कोई हिसाब नहीं है, कहाँ जा रहा है, लाखों लाखों रुपए खा रहे हैं। वो असल में मौलवी होते ही नहीं हैं, वो चोर जालिम किस्म के, उचक्के किस्म के लोग होते हैं। गेटअप क्या बना लेते हैं वो, मौलवी वाला। पाकिस्तान में किसी के साथ भी मौलाना लगा दो, किसी के साथ भी मुफ्ती लगा दो। एक साहब कहने लगे वो फलां मुफ्ती साहब ने ये हरकत की है, देखो मुफ्ती ऐसे होते हैं। मैंने कहा आपको ये किसने कहा कि वो बंदा मुफ्ती है भी कि नहीं है? तो उन्होंने कहा आप भी तो उनको मुफ्ती कह रहे थे। मैंने कहा वो पब्लिक कह रही है तो हमारे मुंह पे भी अब नाम ही का हिस्सा बन गया मुफ्ती फलां साहब। तो पाकिस्तान में किसी के साथ भी मुफ्ती का लफ्ज़ थोप दो, किसी के साथ भी स्कॉलर का लफ्ज़ थोप दो,
کسی کو بھی ڈاکٹر کہہ دو, سب مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہا ہے, تو کچھ ہوتے ہی نہیں. اور پھر بھی اگر کوئی ہوتے بھی ہیں تو 100% تھوڑی دنیا میں کوئی. اسی طرح بعض مدرسے کے, سب کی بات نہیں کر رہا بھائی کہیں بدگمان نہ ہو, بعض مدرسے کے محتمم کیا کرتے ہیں, بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے یار نوٹ چھاپنا ہے میں نے, تو کیسے چھاپوں, وہ داڑھی رکھتا ہے, گیٹ اپ بناتا ہے قاریوں والا, مولانا والا, اور چند عربی حدیثیں یاد کر لیتا ہے. یہ ہو سکتا ہے مدرسے میں پڑھ لیتا ہو, کیا جا رہا ہے اس میں. اس کے بعد کہتا ہے نوٹ چھاپنے کا طریقہ یہ ہے کہ یتیم خانہ کھولو, 4-6 یتیم بچے لا کے رکھ لو اس میں, اور ان کے نام پہ, ہماری قوم تو دیکھتی نہیں ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے, دبا کے نوٹ دینا شروع کر دیتی ہے. پھر وہ مدرسے کے محتمم صاحب کے پاس اس چندے کے پیسوں سے لینڈ کروزر آتی ہے, پھر ان کے گاؤں میں پراپرٹی بننا شروع ہو جاتی ہے, اور یتیم بچے بھی کچھ کھا رہے ہوتے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں کتنے نیک مدرسے کے محتمم ہیں, ماشاءاللہ بچوں کا کتنا خیال. او بھائی جتنا کھلا رہا ہے نا اس سے زیادہ یہ کمبخت کھا رہا ہے. تو ایسا ہوتا ہے میں مانتا ہوں, لیکن سب ایسے, میجورٹی الحمدللہ علماء میں آج بھی کم پیسوں میں انسانیت کی خدمت بہت زیادہ. ہم جو فتوے لکھتے ہیں, ایک ایک فتوے میں ٹھیک ٹھاک تحقیق کرنی پڑتی ہے. 1 روپیہ بتاؤ کسی سے ایک فتوے کا آج تک ہم نے لیا. یا ہمارا جو دفتر ہے نا, ادھر بہت سارے مسائل آتے ہیں, لوگوں کی ڈاک آتی ہے, اس میں بڑی تحقیقات کرنی پڑتی ہیں, ریفرنسز ڈھونڈنے پڑتے ہیں, اس کے بعد جواب لکھتے ہیں, لمبے لمبے جواب ہوتے ہیں, ان کو کمپوز کیا جاتا ہے, پھر جواب دیا جاتا ہے. آپ کسی سرکاری ادارے میں جاؤ یا کہیں اور جاؤ, آپ بولو کہ مجھے یہ ریسرچ کرنی ہے, تحقیق کرنی ہے, اس کا جواب چاہیے, وہ کہے گا تو میرا کیا لگتا ہے بھائی. ہم یہ سارا کام اپنے خرچے پہ کرتے ہیں, اور پھر جو بل آتا ہے دفتر کا, وہ بل بھی اپنی جیب سے پے کر رہے ہیں, وہ بھی کوئی چندہ بندہ نہیں ہے. دفتر تو کسی نے بنا کے دے دیا ہمیں, وہ بھی بعض لوگ ہوتے ہیں وہ مخیر, وہ کہتے ہیں ہم صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہیں, کیا کریں, ہم نے ہمارے غریب سا دفتر ہے, چھپڑ وہ اس میں شیٹیں ویٹیں پڑی ہوئی بنا دو, تو اللہ کا شکر ہے بعض لوگوں نے کہا دفتر بنا دیا. وہ بھی ہماری جیب میں تھوڑی گیا ہے, وہ بھی ایک وقف کیا نا, مرنے کے بعد جو مولانا وہاں بیٹھیں گے وہ میرے ذاتی میں تھوڑی لگا ہے, وہ صدقہ جاری ہے ان کے لیے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو پھر جو فتوے لکھ رہے ہیں, کتنا ٹائم لگتا ہے ایک ایک فتوے پر, بعض دفعہ 1 ہفتہ لگ جاتا ہے. سب فری کا کام ہے, کوئی کسی سے پیسہ نہیں لیا جاتا, بلکہ حد الامکان اس میں بھی میں کوشش کرتا ہوں, اپنی کمپیوٹر بھی میں نے جو میرے جو شاگرد مفتی بیٹھے ہوئے ہیں نا, جو کمپوز کر رہے ہوتے ہیں, وہ کمپیوٹر بھی میں نے اپنی جیب سے لے کے دیا ہے کہ بھائی ہمیں بھی تو صدقہ جاریہ کی ضرورت ہے. تو یہ اسٹائل آپ کو مولویوں کے علاوہ کہیں بھی اتنا زیادہ نظر نہیں آئے گا, تھوڑا تھوڑا تو ہوتا ہے. تو اس لیے, اور ہمیں فخر ہے کہ یار اللہ ہم اس پہ شکر ادا کر رہے ہیں, کوئی افسوس نہیں ہے کہ یار یہ فری پھوکٹ میں لوگ ہم سے اتنا کام لے رہے. کیوں, ہم نے تو اللہ سے زندگی پر دعائیں مانگی, اللہ ہم سے دین کا کام لے لے, انسانیت کی خدمت لے لے. ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے انسانوں کی خدمت کا کام لے رہے ہیں. کتنی دفعہ ہمارے مشورے ہوئے کہ یار یہ ملاقاتوں کا سیٹ اپ بند کرو یار, بہت دفعہ ہمارے مشورے ہوئے ہیں کہ یار اس میں بہت ٹائم لگتا ہے, اور لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں, اپنے گھریلو جھگڑے فلانا ڈمکانا, وراثت کے پڈے, تو بھائی یہ ختم کرو سیٹ اپ. تو ہم کیوں ختم نہیں کرتے. میں لوگوں سے کہتا ہوں یار ہم نے جو علم حاصل کیا ہے تو وہ تو گائیڈنس کے لیے کیا ہے نا, لوگوں کی خدمت کے لیے. بعض دفعہ کسی نے کہا کہ پھر فیس رکھ لو, میں نے کہا یار یہ غیر اخلاقی حرکت ہوگی, صحیح ہے نا, یہ کیا ہوگی, یہ غیر اخلاقی. ہم کیوں فیس رکھیں بھائی, ہم نے جو علم حاصل کیا ہے وہ تو خدمت کے لیے کیا نا, اگر فیس ہی رکھنی ہے تو وہ کیا خدمت ہو گئی پھر. حالانکہ شرعاً جائز بھی ہے, علماء نے لکھا ہے کہ عالم فتویٰ دینے کے پیسے لے سکتا ہے, کیونکہ ٹائم لگا رہا ہے نا وہ. لیکن میں نے کوئی مفتی نہیں دیکھا جو پیسے لیتا ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, تو یہ آپ کو صرف مسلمانوں میں نظر آئے گی یہ چیز, اور علماء میں یہ نظر آئے گی آپ کو. تو اس لیے چند 2 نمبر قسم کے مولوی دیکھ کے نا, سب کو دیکھ کے چاول کی طرح نہ سمجھا کریں, جیسے دیکھ کے چند چاول چیک کر کے آپ نے حکم لگا دیا پوری دیکھ گل گئی ہے, تو یہ مولوی ہیں, یہ دیکھ کے چاول نہیں ہے. 2 نمبر بھی ہیں, 1 نمبر بھی ہوتے ہیں الحمدللہ. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا. ہاں, پھر یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ عوام کے دل میں خود ایک عقیدت محبت ڈال دیتے ہیں, عقیدت ڈال دیتے ہیں اللہ عوام کے دل میں کہ یار یہ کتنے اخلاص کے ساتھ صبح سے لے کے رات تک, رات سے لے کر صبح تک اپنی صلاحیتوں کو خرچ کر رہے ہیں, پھر یہ اللہ خود عوام کے دل میں ڈالتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. تو بعض بڑے علماء کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پھر خود لا کے ان کو دے رہے ہوتے ہیں. اب یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ان کی قربانیاں کتنی ہیں, اور ان کے دل میں کوئی لالچ نہیں ہے, یہ بغیر لالچ کے اگلا محبت میں دے رہا ہے. یہ اس لیے انکار نہیں کر رہے کہ انکار کرنے میں سامنے والے کی توہین ہے, وہ اس چکر میں لے رہے کہ یار اگلے کی انسلٹ نہ ہو, اس لیے ہدیہ قبول کر لو. تو جب کوئی دیکھتا ہے نا لفافہ آ رہا ہے, پھر دیکھا یہ مولوی کس پہ چلتے ہیں, لفافوں پہ چلتے ہیں. اب یہ تو جس بیان میں جاؤ 6 لفافے یہاں, ایک یہاں پر ادھر پکڑا ہے, یہ پکڑ ذرا ادھر. اب کل میں گیا نا, میں تو فری میں گیا تھا, 2.5-3 گھنٹے کا بیان ہوا,
اس کے بعد سے میرا گلا بھی بیٹھا ہوا ہے. تو وہ 2-4 محبت کرنے والے بڑے انتظار کرو, انہیں مجھے کوئی سوٹ دے دیے, وہ 3 تھیلے دیے, تینوں میں سوٹ, سلے ہوئے سوٹ ہوتے ہیں نا. اب وہ عقیدت محبت میں ہم نے لے لیا, اب کیا کر, میں نہیں لوں. اب میں وہ سوٹ اٹھا کے لا رہا ہوں, لوگ دیکھ رہے ہیں ہاں بھائی یہ ہوتا ہے مولویوں کے مزے دے گا, تھیلے بھرے ہوئے آ رہے ہیں بھائی 3 سوٹ. تو ابے بھائی ہم نہ اس لیے گئے, نہ ہماری یہ نیت. تو 1 گھنٹے پہ 1 سوٹ مل گیا. ہماری نہیں ملتا پھر بھی ہم جاتے ہیں بھائی. تو اگر اب پھر بھی مل گیا تو اللہ کی نعمت ہے نا یہ, تو اللہ کی, اب اس پہ تو خوش ہو جاؤ نا کہ یار چلو مولوی کو اللہ فری پھوکڑ میں کھلا دیتا ہے. تو یہ ہے اس ہدیوں کی حقیقت. بلکہ مجھے تو کنٹینیو ایک صاحب تھے, وہ ہمارے بیچارے جدہ سے آتے تھے, جب بھی آتے کھجوروں کا ڈبہ لے کے, اجوا کھجور ہم پھوڑ دیتا تھا پورا, مجھے اجوا کھجور بڑی پسند تھی, پھوڑنا شروع کر دی میں نے. ان کو منع کر دیا, میں نے کہا آپ ہمیشہ نہ لایا کریں, مجھے اب شک ہونے لگا ہے کہ پتہ نہیں آپ مجبور ہو کے تو نہیں لے کر آ رہے کہیں. بعض دفعہ عادت پڑ جاتی ہے نا, بعد میں سوچتا ہے کہ ہمیشہ لے کے جاتا ہوں, اس دفعہ بغیر ڈبے کے گیا, ایسا نا مفتی صاحب کہیں یہ کیا ہو رہا ہے ڈبہ ہی کہاں, ڈبہ ہی. تو میں نے ان کو منع کر دیا کہ آپ نہ لے کر آئیں. پھر وہ عقل مند آدمی تھے, رک گئے, وہ نہیں لے کر آئے. پھر تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو مولاناؤں کو مل رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ آپ کو دل کی حالت کیا پتا میرے بھائی. تو بعض دفعہ ہو جاتا ہے, اور یہ بھی ان لوگوں کو مل رہے ہوتے ہیں جو بیچارے عوام میں کام, بیچارے تو نہیں کہنا چاہیے, جو کام کر رہے ہیں عوام میں, کیونکہ مل رہے ہیں نا, جو بیچارے مدرسوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا, جو طلبہ میں تدریس, ان کو تو یہ بھی نہیں ملتے. اور ایک بات میں KPK والوں سے کہتا ہوں یار, دیکھو میں پنجاب میں بھی رہا ہوں, میں اگرچہ موضوع ہٹ رہا ہے لیکن یہ بات آئے گی نہیں. KPK والوں سے بھی کہتا ہوں, میں پنجاب میں بھی رہا ہوں, پنجاب میں مولویوں کو ہدیے دبا کے دیے جاتے ہیں. KPK میں کھانا کھلانے میں تو ماشاءاللہ ہمارے پٹھان بھائی بہت آگے ہیں, مولویوں کو تنخواہیں نہیں دی جاتی صحیح طریقے سے مسجدوں کے اماموں کو. اور میں ان سے KPK والوں سے کہتا ہوں, اپنی مسجد کے امام کو نا لفافے میں پیسے ڈال کے ہدیہ دیا کرو. KPK میں جو اماموں کی حالت ہے نا, وہ بہت ہی خستہ حالت, اتنی تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہیں, اور دے کیا رہے ہوتے ہیں, چاول کا بورا بھجوا دیا ان کے گھر میں جی. ٹھیک ہے نا بھائی, جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو امام کے لیے بھی پسند کرو. خود چاہتے ہو کہ پیسے ملے نا, جب آپ جاتے ہو مدرسے میں, جو اس میں جاتے ہو آپ آفس میں, تو اگر آپ کو تنخواہ ملنے کے بجائے چاول کا بورا پکڑا دیں, آپ بولے ابے مجھے پیسے دے یار. امام پر تو یہ لازم ہے کہ وہ کبھی لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہ رکھے. ہمارے حضرت وصیت کیا کرتے تھے کہ جس امام کے دل میں لالچ آ گئی نا, اللہ کی طرف سے ایسی پھٹکار ہوتی ہے اس کے اوپر, زندگی بھر اللہ اس کو لوگوں کا محتاج بنا دیتے ہیں. امام عالم مستغنی ہو, کس کی جیب میں کیا ہے, کون جیب میں کھجانے کے لیے ہاتھ ڈال رہا ہے, کون پیسے نکالنے کے لیے, اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. بعض دفعہ وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ جیب میں پینٹ میں ہاتھ ڈال رہا ہے, خارش ہو رہی ہے, آپ سمجھ رہے ہو شاید پیسے نکال رہا ہوگا. تو عالم دین کو لوگوں کی جیبوں پہ نظر, بالکل ایسا استغنا ہو, 1 روپیہ نہیں بھائی, کس کی جیب میں کیا ہے. بعض دفعہ سیٹھ صاحب کسی امام کو اپنی آمدن بتاتا ہوا ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار بتا دیا نا میں تاجر ہوں, اب یہ چندہ مانگے گا بھائی, یہ فوراً بھائی یہ پنکھا ہے, یہ فلانا, یہ ڈمکانا. یہ غلط ہے بھائی, کبھی بھی کسی ذاتی آدمی سے چندہ نہ مان گئے کہ تیری اتنی آمدن ہے تو آپ یہ نل کے لگوا دے, نہ. عمومی بیان ہو, مسجد میں یہ ضرورت ہے, جس نے لگوانا ہے لگا دے بھائی, نہیں لگانا تو بڑھ میں جاؤ, تمہاری مرضی. جو ہمارا کام تھوڑی, اللہ کا کام ہے, کرنا ہے کرو, نہیں تو نہیں کرو. امام مستغنی ہو, لیکن پبلک کو چاہیے کہ امام غریب ہے تو آپ اس کا خود خیال کرو. پنجاب میں عام طور پہ, سب جگہ نہیں لیکن عموماً پنجاب میں خیال میں نے دیکھا ہے کیا جاتا ہے, امام سے اگر مطمئن ہو جائے نا لوگ, تو پنجاب والے لوگ دبا کے لفافے دیتے ہیں. میں 1 مہینہ وزیر آباد میں نے امامت کی ہے, میں وہاں بیان 2003 یا 4 کی بات ہے یہ. تو میں تو خدا نہ خواستہ کوئی ہدیوں کی نیت سے نہیں گیا تھا, نہ میری نیت تھی, ہمیں بڑوں نے سکھایا ہی نہیں تھا, ہمیں کہا تھا فری پھوکڑ میں جا کے دین کا کام کرنا ہے. تو میں 1 مہینہ گیا اپنی فیملی کے ساتھ, میں گھر میں رہا, تو میں نے وہاں بیانات شروع کیے, صبح بیان, شام تراویح, رمضان تھا تراویح کے بعد بیان, فجر کے بعد, ظہر کے بعد مسائل. 1 مہینہ میں نے جو میں نچڑ سکتا تھا نچڑ گیا. اس کے علاوہ الگ سے بیانات, پھر ادھر بیان کے لیے, ادھر بیان کے لیے. اب کیا ہو رہا ہے, ہر تھوڑی دیر میں کوئی بندہ وزیر آباد میں, حضرت یہ آپ کو تھوڑا سا کام ہے, حضرت سائڈ پہ جی فرمائی. میں نے کہا مسئلہ پوچھ رہا ہے, میں نے کہا ابے نہیں بھائی نہیں حضرت سر, یار اچھا زبردست یار, بھائی یہ کیا ہے. دوبارہ ہم نے شروع کیا, الحمدللہ اپنے دل کا خیال کرتے تھے کہ لالچ پیدا نہ ہو, بس اللہ کی طرف سے اب اتنے اخلاص سے دے رہا ہے. پھر ہم بیٹھ گئے جی, ہم نے بیان کیا, تو پھر کوئی سیٹھ صاحب آئے, حضرت وہ آپ سے ذرا کام ہے. 1 مہینہ میں رہا ہوں, سحری افطاری, اب گھر میں سحری بنانے نہیں دی ان لوگوں نے, 1 دن سحری نہیں بنانے دی. کبھی کوئی اٹھ کے آ رہا ہے,
وہ دودھ لے کر آ رہا ہے, کبھی کوئی دہی لے کر آ رہا ہے, یہ سحری پائے لے کر آ رہا ہے, افطاری میں چیزیں. ابے میں نے کہا یار کیا ماشاءاللہ یہ پنجاب کے لوگ مولوی, تبھی تو اتنے ماشاءاللہ مولانا بھی وہاں کے. میں ایک باریک سا تھا بالکل, وہاں جتنے میں نے مولانا دیکھے نا ماشاءاللہ زبردست قسم کے. اور ایسے مولانا, میرا ایک جگہ بیان ہوا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کراچی کے مولانا آ رہے ہیں, اس وقت ظاہر ہے یہ ویڈیو وغیرہ نہیں ہوتی تھی, خطیب آ رہے ہیں بیان کے لیے. میں گیا تو لوگ تلاش کر رہے ہیں وہ خطیب کہاں ہے بھائی. میں نے کہا میں وہ کہہ رہے ہیں یہ ہے ہی نہیں بھائی, ایسا تھوڑی ہوتا ہے خطیب اتنا پتلا اتنا باریک. اب تو میں پھر بھی وزنی ہو گیا تھوڑا سا, اس وقت میں بالکل باریک سا. تو کہہ رہے ہیں یہ کہاں سے ہو گئے, یہ کون سا ہے. میں نے کہا بھائی ہم کراچی میں اسی ٹائپ کی, یہ جو تم لوگ کو پائے اور یہ بریانی پھڑوائی جا رہی ہے نا یہ پنجاب میں پھڑوائے, کراچی میں ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے. عزت دیتے ہیں کراچی میں بھی الحمدللہ, لیکن وہ پنجاب کا تو ایک الگ ہی حساب کتاب ہے. وہ صبح جناب سحری آ رہی ہے, پھر افطاری آ رہی ہے, پھر یہ آ رہا ہے, بھائی بس کرو, پھر لفافے الگ آ رہے ہیں. تو میں جب آیا تو میری جیبیں کیا ہیں بھری ہوئی. ہم نے کہا بہت مزے ہو گئے بھائی. پھر انہوں نے مجھے روکا کہ حضرت یہاں آپ امامت کرو گے. پھر وہ روزانہ آپ بیٹھتے تھے, اب آپ کو جو ہے نا بڑے خوش تھے میرے بیانات سے. وہ انہوں نے کہا اب جو ہے نا آپ یہاں یہ گھر بھی آپ کو دیں گے, حج بھی آپ کو کرائیں گے, اور تنخواہ بھی وظیفہ بھی اچھا ملے گا. آپ نے اب کراچی جا رہے ہو, ماں باپ سے ملو اور واپس آ جاؤ. میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, حالانکہ مجھے پتا تھا کراچی میں یہ ابھی تک میں تھوڑا سا ہی فرق آیا ہے. مجھے پتا تھا کراچی میں یہ مزے نہیں ہیں. میں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا بھائی میں جامعۃ الرشید کا آدمی ہوں, میرے بڑے شیخ ہیں, ان سے پرمیشن لے لو. ہم نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا ہوا ہے, وہ جہاں تشکیل کریں گے ہم وہاں جائیں گے. تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ ہدیہ دے رہے ہیں, کہ آپ کی محبت ہے, یہ ہم دل و جان سے, آپ نے اتنا ہمیں ہمارا خیال کیا تو بڑی محبت ہے. لیکن یہ کہ اگر وہ یہ بہتر سمجھیں گے کہ میرا یہاں رہنا ضروری ہے تو آپ نکالنے کی بھی کوشش کرو گے نا, ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. اور اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ میرا واپس جانا ان کی نظر میں بھائی دین کی خدمت کے لیے زیادہ بہتر ہے, تو آپ میرے پاؤں میں زنجیریں ڈال دو, آپ کروڑوں روپے میرے قدموں میں لا کے رکھ لو, آپ بولو حج کیا ہر سال حج کرائیں گے, میں یہاں نہیں ٹھہروں گا. تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی اس کی گوٹ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, یعنی یہ جو ہے نا ان کے بڑوں سے پوچھنا پڑے گا. تو بڑوں نے اجازت نہیں دی کہ نہیں آپ کو آنا پڑے گا, آپ کراچی واپس آ جاؤ. تو میں واپس آ گیا. اس کے بعد دوبارہ جو تھوڑا بہت بڑا تھا کراچی کے ماحول میں وہیں ویسے ہی آ گیا دوبارہ. یہ تو میں اپنی ذمہ داری پہ موٹا ہوا ہوں, جو تھوڑا بہت ہوا ہوں میں اپنے خرچے پہ. لیکن مجھے ایک اندازہ ہو گیا یار پنجاب والے مولاناؤں کو ماشاءاللہ کھلاتے ہیں. تو کے پی کے میں بھی سخاوت ہے, یہ نہیں ہے کہ سخاوت نہیں ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو توجہ دلانی پڑتی ہے. کھلاتے کے پی کے والے بھی بہت ہیں ماشاءاللہ, لیکن اماموں کی پیسوں سے مدد جتنا پنجاب میں رواج ہے وہ رواج نہیں ہے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہاں, ایبٹ آباد میں. تو پشاور وغیرہ کی, مردان پشاور ان شہروں کی بات کر رہا ہوں میں. ایبٹ آباد تو پنجاب ٹائپ کا ہی لوگ ہے نا اس کا. تو کے پی کے وہاں میں کئی عرصے سے سوچ رہا تھا کے پی کے والوں کو بولوں گا آپ لوگ سخاوت تو بھائی کے پی کے میں بہت ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. وہاں سے تو بغیر کھائے بھاگنا بہت مشکل ہے. ایک دفعہ تو ہم اتنا کھلایا ہمارے پٹھان بھائیوں نے, میں تو بہت محدود کھاتا ہوں, نکلا پھر دوسرا آیا, چل بھائی مفتی طارق مسعود ہے وہی جو ویڈیو والا, آ جا بھائی ہم پناہ مانگ رہے ہیں یار, بس بھائی نہیں کھا سکتے یار. خیر ان کی محبت بہرحال وہ پھر بھی جوس ووس لے آئے. ہم نے کہا چلو ساتھ رکھ لیں گے, جب یہ والے کی تہ ذرا بیٹھے گی نا پھر انشاءاللہ کھائیں گے. سخاوت بہت ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے, لیکن علماء کے ساتھ مالی تعاون جتنا ہونا چاہیے میرا خیال ہے اتنا نہیں ہے. تو کے پی کے میں مولاناؤں کی مالی لحاظ سے حالت تھوڑی کمزور ہوتی ہے تو اس کو توڑا, لیکن عالم کو بہرحال یہی چاہیے وہ کبھی بھی کسی پہ نظر نہ رکھے, جو استغنا کے ساتھ وقت گزارے.